کسی بھائی نے سوال کیا ہے کیا مسلم معاشرے میں عذر بالجہل قبول ہے؟ جہل جو ہے یہ عذر ہے، اور جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے حجت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ نہیں آتی۔ اور جب ایسا مسلمان معاشرہ ہو کہ جس کے اندر یہ اختلاط پایا جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں کو جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں، بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، دلائل دے کر مبرہن کر کے لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، ان کی ترویج کرتے ہیں اور لوگ پھر ان کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جہل جو ہے، جو جہل مرکب ہے، انہوں نے غلط چیز کو صحیح سمجھا ہوا ہے اور اس جہل کے اندر مبتلا ہے، ان کے اوپر حجت قائم کرنا اور ان کو بتانا تو یہ ضروری ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سارے لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور ان کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، ضوابط التکفیر نامی کتاب ہے ایک عرب عالم کی لکھی ہوئی، جو اہل علم ہے وہ ضرور پڑھے، اس میں انہوں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چیپٹر نقل کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کافر نہیں کہتا، لیکن یہ کام کفریہ ہیں، تم یہ کر رہے ہو دین سمجھ کے، تمہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ کفریہ کام ہے، یہ دین کے اندر نہیں ہے، دین یہ ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی ان کو یہ کہنا کہ ان کے اوپر حجت قائم ہے اور یہ معذور نہیں ہے اور ان کے خلاف کارروائی کر دینی چاہیے، یہ انتہا پسند لوگوں کا طریقہ ہے، یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہے، یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جنہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، ان کا معاملہ لایا گیا تو وہ کہنے لگے یہ جو عقیدہ تم نے رکھا ہوا ہے حلول کا عقیدہ، یہ اتحاد کا عقیدہ، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، میں اگر یہ عقیدہ رکھوں تو میں کافر ہوں، لیکن تمہیں میں کافر نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بھولے ہوئے ہو، تم جاہل ہو، تمہیں بتایا یہ کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے حقیقت کا، تمہیں میں کافر نہیں کہتا، میں اگر رکھوں تو میں اپنے آپ کافر نہیں ہوں۔ تو یہ بات عزیزان گرامی سمجھنے والی ہے، اسی لیے میں ساتھ ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور پھر صرف کتابیں پڑھ کے اور اہل علم سے جب تک سیکھا اور سمجھا نہ جائے، ان سے رہنمائی نہ لی جائے، تو پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کتاب کا ترجمہ پڑھا، عبارت عربی کی پڑھنی بھی نہیں آتی اور اس کی شرح بھی نہیں دیکھی اور اس کے جو حواشی ہیں وہ بھی نہیں دیکھے۔ اب یہ جو کتاب ہے علماء نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے، شیخ ابن عثیمین نے اس کی شرح لکھی، شیخ ابن باز نے اس کی شرح لکھی، شیخ صالح البراق نے لکھی، اور شیخ عبد الرحمن بن قاسم نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے، وہ 350 صفحے کی کتاب ہے، اتنی بڑی موٹی کتاب ہے۔ اس کتاب کو واضح کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ صرف ترجمہ پڑھ کے یہ کہہ لیے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور اب بس کفر اور شرک کے سارے فتوے لگا کے اب کارروائیاں شروع کر دو، مفتی بن دو، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر یہ لوگوں کی جہالت بہت زیادہ قابل عذر ہے ان کے لیے، اس لیے کہ اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، اور علماء بھی معذور ہوتے ہیں اس لیے کہ مدارس کے اندر تعلیم ہی ایسی دی جاتی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے اہل توحید کی اور اہل حق کی کہ وہ اس حقیقت کو واضح کریں، علماء تک بھی پہنچے، عوام تک بھی پہنچے، اور معاملہ اس کے بعد اللہ کے حوالے ہے۔ ہمیں فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ابلاغ کرنے اور اصلاح کرنے اور دعا کرنے کی